یہ پہلے تاباں سے جا کے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ. یہ پہلے تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ دے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکتا. میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے ہمدم دہرینہ جناب ڈاکٹر ریاض صاحب، 24 سال پہلے اس فکر کے پرانے ساتھی قاری ارشد صاحب، علی گڑھ کے دور کے ہمارے پرانے مرد مجاہد، نام سے دھوکہ مت کھا جائیے گا، محمد اعظم خان ایڈوکیٹ، مظفر نگر، ناصر بھائی احمد الدین صاحب، اور اس تحریک کے روح رواں پنجاب پارٹی کے بنیادی تھنک ٹینک جن کا شمار ہے جناب ڈاکٹر سید علی میاں صاحب، عزیزان محترم، کبھی کوئی بات شرمندہ تعبیر ہو جائے تو بولنے والوں کی زبان بھی لٹنا دکھانے لگتی ہے. جذبات ہوتے ہیں کہ احساسات کا ساتھ نہیں دے پاتے اور الفاظ نہیں کر پاتے. آج کا جو دن اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان، اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب جو آج سے 24 سال پہلے ہم لوگوں نے 10 علی گڑھ میں دیکھا تھا، وہ اپنے لاجیکل کنکلوژن کو پہنچ رہا ہے. یعنی جہاں اس کو اختتام پذیر ہونا چاہیے تھا اور پھر وہاں سے حقیقتوں کی دنیا شروع ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ میں آج بھی موقع ہے کہ برسوں پہلے جب ہم لوگ علی گڑھ سے اٹھنے والی تحریکوں سے وابستہ رہے تو ان تحریکوں کے تو خیر ہم کو عوام الناس میں جانے کا موقع ملا، خاص طور سے مسلمانوں میں، اور چونکہ انہی کے محلوں سے جڑے ہوئے لوگ دوسری قوموں کے بھی رہا کرتے تھے، ان کے درمیان میں بھی جانے کا موقع ملا. اور یہ موقع صرف علی گڑھ میں نہیں ملا بلکہ دوسرے اضلاع کے اندر بھی ملا. اور آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نظام، جس نظام میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں افراد کو بدلنے سے کام نہیں چلنے والا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سسٹم کو بدلے. لہذا اس کے اوپر ایک لمبی بحث چلتی رہی علی گڑھ میں. تحریکوں کے اندر سے عوامی زندگی نکلی، ایک عوامی پہچان بنی. علی گڑھ سے لوگ نکلتے گئے اور دو طرح کے میدان تھے سامنے. ایک تھا انسٹیٹیوشنل پالیٹکس، جس میں نظریاتی اور فکری سیاست ہوتی ہے جو بنیادی ڈھانچے کے اوپر بات کرتی ہے. وہ ڈھانچہ جس سے کامن مین، عام آدمی کے جو مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کو تحفظ ملتا ہے، یا وہ مفادات جو ہیں
وہ حالات کا اور دور کے جب کا شکار. تو ہمارے سامنے بھی وہ دو راستے تھے. ان دو راستوں کے اندر سے ایک راستہ یہ تھا کہ اگر اس ظلم اور اس زیادتی کو روکنا ہے جو ایک عام غریب کے ساتھ ہوتی ہو، ایک عام پچھڑے کے ساتھ ہوتی ہو، یا ایک مذہبی اقلیت کے ساتھ ہوتی ہو، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں، دوسرے مذہبی، وہ ہندوستان جو 47 کے بعد ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے طفیل آزاد ملا، وہ آزادی جو خون سے نہائی ہوئی ملی. اور جب پرچم پارٹی فائنلی لانچ کی گئی تھی، اس وقت جب دن چنا گیا 13 اپریل، اس میں دو علامتیں تھیں. ایک جس کا ابھی ایک صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ ہندوستان کے دلت سماج کے ایک عظیم لیڈر کی یوم پیدائش کا ایک پورو سندھیا ہوتی ہے، اور 13 اپریل بیساکھی کا دن، اور جلیانوالہ باغ، وہ جلیانوالہ باغ جہاں کے اوپر ہندو، مسلمان، سکھوں نے سب نے ملنے کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت دوں. میں آج بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے ان عظیم شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں جن کے قربانیوں کے طفیل یہ ملک آزاد ہوا. وہ خون جس کی دھارا میں، جس کی پرواہ میں نہ کسی ہندو کا تشخص باقی رہا تھا، نہ مسلمان کا باقی رہا تھا، نہ سکھ کا باقی رہا تھا. ایک جبر کا نظام تھا، غیر کی حکومت تھی، اور اس کے اندر ہم ہندوستان کے جتنے بھی باشندے تھے، چاہے وہ مذہباً ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں، وہ ایک ساتھ ظلم کی چٹی میں. پھر آہستہ آہستہ ایک قومی چیتنا جگی، ایک نئی بیداری آئی، اور لوگوں نے کندھے سے کندھا ملایا اور اس بات کے لیے سینہ سپر ہو گئے کہ ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے اس گورے سامراج کو، اس برٹش امپیریلزم کو ہم اپنے وطن سے، اس سرزمین ہندوستان سے اکھاڑ دیں. الحمدللہ اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کے طفیل ہم کو وہ دن دیکھنا نصیب ہوا. لیکن جب یہ ملک آزاد ہو گیا، اس کے بعد سے جو تجربات اس ملک کے اندر پچھڑوں کو، مسلمانوں کو اور تو غریب طبقات کو ہوئے، اس سے اندازہ اس بات کا ہوا کہ جو تصور اس ملک کے دستوری نظام میں رکھا گیا تھا کہ ایک سیکولر، ڈیموکریٹک اور سوشلسٹ ہندوستان، غریب پرور ہندوستان، سیکولر ہندوستان کی تعمیر ہوگی اور پوری ملک کے عوام کے قوم کی حیثیت سے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا رول ادا کریں گے، اور ہمارا ہندوستان ایک عظیم ملک ہوگا جس کی پوری دنیا کے اندر اپنی ایک سیاسی حیثیت، معاشی حیثیت، اقتصادی حیثیت. یہ وہ سپنا تھا، یہ وہ خواب تھا جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا. لیکن اس خواب دلاویز کی الفت میں ملا کیا؟ جو کچھ ہمیں ملا اس ملک کے اندر، اس میں ایک فرسودہ معاشی نظام، ایک فرسودہ سیاسی نظام، ایک فرسودہ تعلیمی نظام، ایک ایسی فارن پالیسی جس کے اندر صنف ہی مقرر نہیں. یہ ایک ایسا نظام ہم کو ملا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو نوجوان نکل کر آتے ہیں وہ قومی زندگی میں ان کی کچھ منگیں ہوتی ہیں، وہ سسٹم کو بدلنے کے لیے سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل ہوتا ہے اور اس کے بعد کی نسلوں کا مستقبل ہوتا ہے، ہم کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ ملک کے اندر جو نوجوانوں کا موومنٹ ہوا کرتا تھا، جو تحریک ہوتی تھی، وہ اندرا جی کے دور کی ایمرجنسی کی نظر تھی. پورے ملک میں نوجوانوں پر عتاب آیا، طالب علموں پر عتاب آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی جو سیاسی شاہراہ تھی
اس کے اوپر نوجوانوں کی جو گرفت تھی، پڑھے لکھے نوجوانوں کی جو گرفت تھی، ان نوجوانوں کی گرفت جن کے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، جن کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اگر قومی زندگی میں آئیں گے تو وہ اپنے ملک کو ایسا بنائیں گے، اپنی صوبے کو اس طرح کا بنائیں گے، اس قسم کی جو تمنا اور آرزویں ہوتی ہیں، اس تحریک کو اس ملک میں گھسا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ویکوم ہو گیا، ایک خلا ہو گیا، اس خلا کو سیاسی نظام کے اندر بانٹا کن لوگوں نے؟ جو مافیا تھے، اٹھائی گیرے، چور، مرڈررز، فروغی لینے والے، گینگسٹرز، یہ سارے کے سارے اس سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر گئے، یہ اس سسٹم کا حصہ بن گئے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں اور پورے صوبے کے اندر، جو یو پی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں اور دوسرے ملک، وہ لوٹ کا عالم ہوا کہ عام آدمی جو سڑک پہ چلنے والا عام ہندوستانی ہے، اس کی زندگی عجیب لگتا ہے۔ اس سسٹم کا یہ دین تھی کہ سرکاری دفاتر اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ایکسپلائٹیشن، ان کے استحصال کے انسٹیٹیوشنز بن گئے۔ کوئی کام ملک کے اندر ایسا نہیں ہے جو چور بازاری سے یا رشوت کی بنیادوں کے علاوہ کہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا ادھیکاری اور چھوٹے سے چھوٹا ادھیکاری۔ جو معاشی نظام تھا اور اس سے جڑا ہوا صنعتی نظام، اس نے دم توڑ دیا وہاں پر جب اس ملک کے اندر سودیشی کی بات کرنے والے ملٹی نیشنل کو لے کر آئے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں تو ملک کا پورا جو ڈھانچہ تھا، اقتصادی اور معاشی ڈھانچہ، وہ لوٹا، اور پیشہ ور برادریاں جو ملک میں تمام تر ظلم، زیادتی اور تعصب کی وجہ سے سرکاری نوکریاں نہیں پا سکتی، وہ اس ملک میں صرف اپنی دستکاری کی بدولت 2 وقت کی حلال کی روٹی کما سکتے۔ لیکن جب ملٹی نیشنل کو اندر لے کر آئے، اور وہی لوگ کر لے کر آئے جو دیش کی ایکتا، اکھنڈتا اور اسمتا کے لیے کئی نسلیں قربانی دینے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ وہ نظام لے کر آئے جس سے کہ علی گڑھ کی صنعت ہو، مراد آباد کی صنعت ہو، فیروز آباد کی صنعت ہو، میرٹھ کی صنعت ہو، آگرے کی صنعت ہو، یہ جو پیشہ ور برادریاں ہیں، خاص طور سے مسلمان اور مسلمانوں کی طرح ہندو سماج کے جو پچھلے وقت کے لوگ تھے، یہ اس اکانومی کا حصہ تھے، اس طرح سے ان کی معاشرت۔ تو اس پورے نظام نے جو چنوتیاں ملک کے سامنے کھڑی تھیں، ان میں سے ایک معاشی استحصال کا نظام، اقتصادی استحصال کا نظام، اور جو سب سے خطرناک بات وہ یہ تھی کہ ملک کے سیکولر نظام میں ملک کے اندر پنپنے والی فرقہ پرستی کے سامنے گھٹنے ٹکے، اور اس کے بعد جو مظاہر سامنے آئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں۔ گجرات اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری چنوتیاں، یہ سارے واقعات اس بات کے لیے اندر سے پریرت کرتے تھے، اس بات کے لیے تحریک بنتے تھے کہ اب نظام حکومت کو بدلنے کا وقت آیا ہے، افراد کو بدلنے سے کام نہیں چلے۔ یہ وہ بنیادی تحریک تھی جس نے پرچم پارٹی کا تخیل ذہن میں پیدا کیا۔ ہندوستان ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ جب اس ملک کی تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے وقت ہمارے سامنے 2 راستے تھے، یا تو ہم اپنا ملک ہندوستان چھوڑ کر ایک نئے نام سے اسی کا حصہ بنے ہوئے پاکستان چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت، اور یا پھر اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ان باقیات کو سینے سے لگائے ہوئے اسی سرزمین ہندوستان کو اپنا مادر وطن ڈکلیئر کریں، اور ہندوستانیت یا پاکستانیت میں سے ایک چیز کا تعین کریں اور اپنی مرضی سے کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو ہم نے اکثریت ملک پاکستان کو مسترد کیا اور ہندوستان کو اپنا وطن ڈکلیئر کیا۔ یہ کام، یہی چنوتی جب
تو اڈوانی جی نے ہندو اکثریت ملک کے ہندوستان میں آنا پسند کیا، اپنے ملک کے 18 لاکھ ہندوؤں کو بے آسرا چھوڑنے لگے۔ تو جب چوائس ہمارے سامنے تھی تو ہم نے ایک سیکولر ہندوستان کو اپنایا، جب چوائس اڈوانی جی اور ان جیسے لوگوں کے سامنے تھی تو وہ مذہبی اکثریت کی طرف واپس آئے۔ ہم نے مذہبی اکثریت کو مسترد کیا اور انہوں نے اپنا ملک چھوڑا مذہبی اکثریت کے نام پر۔ ہمیں معلوم تھا جب یہ ملک تقسیم ہو جائے گا تو ہندوستان میں مسلمان ایک مذہبی اقلیت بن کے رہیں گے، لیکن جب دستور تیار کیا گیا اور اس دستور کے اندر یہ تمام وعدے و وعید کیے گئے، وہ ضابطے تیار ہوئے کہ نہیں بھائی ملک ایک رہے گا، لوگوں کی ذمہ داریاں ایک رہیں گی، لوگوں کے حقوق ایک رہیں گے، پورا ملک ایک ہوگا، ہم کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ یہ سب کچھ تو ہمارا ہے، یہ گنگا، یہ جمنا، یہ ہمالیہ، یہ راپتی، یہ تاپتی، ہم کیا کیا بانٹ سکتے ہیں؟ صدیوں کے ساتھ ہمارا قبرستان ہمارے ہندو بھائیوں کے شمشان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہمارے کھیت برابر برابر ہیں، یہاں ان کی میڑ ملتی ہے، یہاں ہماری میڑ ملتی ہے، یہاں ان کا کھلیان لگا ہے، یہاں ہمارا کھلیان لگا ہے۔ سماجی زندگی کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہے، اب پروفیشنل جو رشتے ہیں ان میں ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے ڈاکٹر ہندو ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ڈاکٹر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے وکیل ہندو ہوتے ہیں، ہندوؤں کے وکیل مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی ہے جس میں کبھی نہ کبھی اختلاف تھا، اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملک میں ہی رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہیں پیدا ہوا، یہاں کا شہری ہوں، اور کچھ موقع مجھے باہر دوسرے ملکوں میں جانے کا ہوا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے خراب حالات کے باوجود بھی روزمرہ کی زندگی میں آج بھی جو رشتے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں یہاں ہیں، ایسے رشتے ایک ہی قوم کے اندر وہاں پر دوسرے ملکوں کے اندر دیکھنے کو نہیں نظر آتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کہیں ایک سلور لائن ہے، یہ صحیح ہے کہ ٹنل لمبی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل اس جو سرنگ ہے اس کے دوسرے طرف کہیں نہ کہیں روشنی ہے۔ اسی روشنی کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں لائے اور اس کے بعد اس کو قول و فکر کے اندر ڈھالا اور پھر اس کو عملی ایک شکل دی، اور وہ شکل اس لیے دی کہ ہم نے یہ بات محسوس کر لی کہ اگر ہمارے مسائل کا حل ہونا ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ نظام حکومت پر ہماری گرفت ہو۔ میں اپنی ذمہ داری کے تعلق سے آپ تمام حضرات سے، چونکہ جلسے کا وہ حصہ ہے اور وہ طبقہ اس وقت یہاں موجود ہے جو سنجیدگی سے کچھ سننے کے لیے آیا ہے اور سنجیدگی کی بات سننا چاہتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو عوامی بولنے والے لوگ ہیں اور ہمارے بولنے کے قرائن دوسرے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایجوکیشن ہے اور اس کے اندر ہم آپ کے ذریعے اپنے عوام کے درمیان میں، جو چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، چاہے وہ پچھلے وقت کے ہوں چاہے وہ اگلے وقت کے ہوں، ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے بات ذرا سنجیدہ ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہو۔ ایک چیز ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار ہیں۔ یہ جو سن 47 کے دھچکے سے ہماری سیاسی کمر ٹوٹ گئی تھی، اب اس کو سیدھا کر لینے کا وقت آیا۔ ایک عام بیداری کی لہر چاہیے عوام میں، بدل ڈالیں گے سارا نظام۔ وہ نظام جس کے اندر نہ غریب محفوظ ہے، نہ دلت محفوظ ہے، نہ مذہبی اقلیتیں محفوظ ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کی تو زندگی آزاد ہو گئی اس نظام کو بدلنا ہوگا، بلا خوف و تردد بدلنا ہوگا۔ اور یہ تحفظ کہ جو ہمارے خوابوں میں ایک ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے گا، اس کو جتا دو تو وہ ہار جائے گا، یہ تباہ کر دے گا آپ کو۔ آج جو آپ اپنے صوبے میں بے وزن ہیں، بے حیثیت ہیں، اس کا صرف بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگ آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں اور آپ کی سیاسی قوت کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر آج آپ یہ بات طے کر لیں کہ
کہ آپ ایک سیاسی طور کے اوپر متبادل پیش کریں اس فرسودہ سیاسی نظام کا جو پچھلے 57 سال سے بالخصوص مسلمانوں کا سیاسی استحصال صرف سیکولرزم کے نام پہ کر رہے ہیں. لیکن یہی وہ مکار لوگ ہیں جنہوں نے سیکولرزم کے نام کے اوپر پچھلے 57 سال کے اندر آپ کا سیاسی خون چوسا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ بیدار ہو. ہم نے بھروسہ کیا دوسرے سماج کے ہر طبقے پہ بھروسہ کیا. مسلمان بہنوں پہ آپ نے بھروسہ کیا, ٹھاکروں پہ آپ نے بھروسہ کیا, جاٹوں پہ آپ نے بھروسہ کیا, یادووں پہ آپ نے بھروسہ کیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ دلت سماج پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا. ماننیہ کاشی رام جی کا پورا موومنٹ مسلمانوں کی سیاسی قوت کا مرہون منت ہے. اگر مسلمانوں کی سیاسی قوت اس آندولن کے ساتھ نہیں ہوتی تو کاشی رام جی کی بی ایس پی آج بی ایس پی نہیں. ہم نے بڑھ کے ساتھ دیا, اقتدار تک پہنچایا, لیکن جواب میں ہمیں کیا ملا؟ شکایات جو ہیں یہ دو طرف کا ٹریفک ہوتا ہے. ہمیں کیا ملا؟ یہ ملا کہ جتنی بار سرکار بنائی ان میں سے 2 بار بی جے پی کے ساتھ بنائی. یہ ہمیں ملا. وہ ہم تھے کہ جب ہندوستان کا برہمنی سامراج بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو سیاسی زندگی کے اندر قدم نہیں رکھنے دینا چاہتا تھا, اس وقت مسلمانوں کی قیادت نے اپنی سیٹ خالی کرائی اور پہلی بار ایم پی بنا کر بھیجا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری برادری. ہمارے معزز بزرگ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ 14 اپریل بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا جو میں پیدائش ہوئی. ہمیں یاد سب ہے, ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ بھیا پارلیمنٹ کا دروازہ ہماری طاقت سے دیکھا تھا بابا راؤ بھیم راؤ امبیڈکر نے, اور ٹکٹ پہ نہیں اپنا آدمی ونڈرا کیا تھا اور جب بھیجا. لیکن یہ جو میں گدا اداس ہے اسی میں گدے سے باہر, یہ جو میں گدا اداس ہے اسی میں گدے پہ باہر تھی. یہ تمہارے ضرب کی بات ہے, وہ ہمارے ضرب کی بات ہے. لیکن آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے خدا سے پولیس نہ. شکایتیں ختم کیجئے. ہمیں اقبال ہے اس بات کا کہ ایک سیاسی قوت بننے کے لیے مسلمانوں کو اپنی ریلیجس مائنارٹی اسٹیٹس کو پولیٹیکل میجارٹی میں بدلنا ہوگا, اور اس بدلاؤ کو لانے کے لیے 10,000 سال سے زیادہ سے اس پستے ہوئے, کچلے ہوئے, تڑے ہوئے ہندو کہلانے والے نان ہندوؤں کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا ہوگا. ہمیں اقبال کرنا چاہیے. بات کا جواب ہم نے دے دیا, لیکن اگر بات میں کہیں کچھ اور گنجائش ہو تو خوددار قومیں کبھی کبھی سر جھکا کر ایک بات تسلیم کریں. حقیقت یہی ہے کہ جب وہ آخری پیغام جو ہم کو آخری حجۃ الوداع سے دیا گیا تھا کہ آج ہم نے تمہارے درمیان کے سارے تعصبات ختم کر دیے, اب نہ ایک عربی کو ایک اجمی پر, نہ ایک اجمی کو ایک عربی پر کوئی فوقیت حاصل. یہی تو پیغام تھا جو لے کے چلے تھے. پھر تاج واج پہنے تخت طاؤس پہ بیٹھے, اسی چکر میں کہیں نہ کہیں وہ پیغام ہاتھ سے سلپ ہو. ورنہ کیا سبب تھا کہ مٹھی بھر لوگ ہندوستان کے اندر آئے اور غالب ہو گئے.
22 کروڑ ہو کر ندامت کا ہم بول رہے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں تو ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہمیں ماننا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وہی پیغام ہوتا جو نبی آخر الزماں نے اپنے آخری حج کے موقع کے اوپر اس ملت مرحومہ کو دیا، آج تخت ہندوستان ہمارے زانوں کے نیچے ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ 800 سال اس ملک پر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہاتھوں کے اندر سیاسی کشکول لیے کر رہے ہیں. آج 2 پیسے کے چپڑخناتی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس دیش میں رہنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا، وہ کہنا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ والدہ محترمہ ہندوستان کو جہیز میں لے کے آئی تھی. ہم نے کہا ہے اور بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان ہمارا ہندوستان، یہ کسی کا مرہون ملت نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر کسی کے ویزے اور پاسپورٹ پہ نہیں رہ رہے. وہ عظیم ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، وہ کسی ٹگوڑیا، کسی گرداج کشور کی دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی نوک شمشیر سے کھینچا ہوا ہے. سر جھکا کے کیوں جیتے؟ سرزمین ہندوستان کا بسوا ہمارے اجداد کے خون کا سینچا ہوا ہے. اس ملک میں کسی کے پاسپورٹ، کسی کے ویزے پہ نہیں رہنا. وی آر انڈین بائی چوائس. ہمارے سامنے راستہ تھا، مسترد کیا، نہیں چھوڑا گیا اپنا ہندوستان. یہ مساجد چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یہ مقابر چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یہ ولیوں کی درگاہیں چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یہ بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشن ہیں، دیوبند کا ہو، دبلے کا ہو، بریلی شریف کے انسٹیٹیوشن ہو، ان سارے انسٹیٹیوشن کو جو مختلف مقابل فکر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک کو ہم چھوڑ کے کہاں جائیں؟ کہاں جائیں گے ہم سبھی چھوڑ کر؟ کہاں جائیں گے قلعے والی مسجد چھوڑ کر، حسین آباد کو چھوڑ کر؟ یہ ہماری شناخت ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تہذیب یہاں ہے، ہماری تمدن یہاں ہے. وہ تمدن، وہ تہذیب جس کو ہمارے شعراء نے اپنی تمام تر لیاقتوں سے سینچا. کنہیا جی کا ورنن ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورداس یاد آئے تو رسخان یاد آئے؟ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا مرثیہ پڑھا جائے تو ایک طرف اگر مسلم شعراء یاد آئیں تو دوسری طرف آپ کو ابھی ماضی کے اندر مرحوم کرشن بہاری نور یاد. ایک ایسا کمپوزٹ کلچر ہے، ایسی تہذیب جو ہمارے اجداد کی تھی، جس کو گنگا جمنی تہذیب. وہ ہندوستان جس کی سالمیت کے لیے ہم نے اپنوں کے سر اتارنے سے کبھی گریز نہیں. میں تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہوں گا. دانا شکو دلی کا تخت کھا گیا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے مورچے کے اوپر، اس لیے کہ باغی پٹھانوں کی کلائی پر ہونے کے اندر ناکام تھا. یہی کام جب عالمگیر نے کیا اور غزنی تک کھج کے مارا، تب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اس تخت تاج کا حقدار میں ایک تاریخی ریفرنس دے رہا. تو ہندوستان کی سالمیت کا وہ تصور کہ جب مغل بادشاہوں کے دور کے اندر بھی وراثت تاج و تخت کی منتقل ہوتی تھی کسی شہزادے کو، تو سند دینی پڑتی تھی کہ باغی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اوپر مغرور پٹھانوں کا سر کاٹ کے لانے والے کون، تب ہندوستان کی تاجداری تمہارا مقدر ہو. بابر کے نام پر گالی دینے والے اتہاس کا وہ پنہ لوٹیں. پانی پت کے اندر ظہیر الدین محمد بابر کی آندھی کو تمہارے آباء و اجداد نے چنوتی نہیں دی.
آج اسی بابر کے نام پر ہم کو گالی پڑتی. ابراہیم خان لودھی 1,00,000 جوانوں کے ساتھ میدان جنگ کے اندر شہید ہوا. موجود تب بابر کا قدم ہندوستان پر جمع ہوا. ہندوستان پر جب بھی باہر سے آنے والا کوئی حاکم ہوا ہے تو آخری گردن جس کی کٹی ہے وہ ہمیشہ مسلمان ہوا، چاہے وہ پانی پت ہو یا وہ سرنگا پٹم. عزیزان گرامی، اپنی تاریخ کو یاد کریے اور سرخرو ہوئیے. ہندوستان، متحد ہندوستان کا کوئی تصور باقی نہیں رہ سکتا اگر ہمارے اجداد کی قربانی کو فراموش کر دیا. انگریز ملک کے اندر برسوں سے موجود تھا، لیکن جب تک اس کی نوک سنا پر شہید وطن فتح علی ٹیپو کا سر نہیں آ گیا، وہ کہہ نہیں سکا کہ ہندوستان ہمارا ہے. ایک ایسی درخشاں تاریخ جس کی وراثت ہمارے پاس، اس کے بعد یہ احساس دل کے اندر نہیں کہ یہ تخت و تاج، یہ تاجداری، یہ حکمرانی تمہاری وراثت ہے. کاسے گدائی لے کے زندہ رہنا ہے. نہ یادو بچائیں گے نہ کوئی اور بچائے گا. کلیکٹو ول بچائے گی. یہ عزم اور حوصلہ بنائے گا کہ ہندوستان ہمارا ہے اور اس کی حکمرانی پر ہمارا جنم سے تعلق ہے. عزیزان محترم، ایک متحد سیکولر ہندوستان کا تصور مسلمان کے علاوہ کہیں ہے. ہندوستوں کے ٹھیکیدار جو ہندوستان کی سرزمین پر پنپنے والے اور پیدا ہونے والے مذاہب کو جگہ نہیں دے سکے. آج بدھزم سرزمین ہندوستان کا نہیں پنپ رہا. اسے ملیشیا کے اندر مسلمان کی گود چاہیے، اسے انڈونیشیا کے اندر مسلمان کی گود چاہیے اپنی سبزی اور شہداری کے لیے. لیکن جس ملک میں گوتم بدھ پیدا ہوئے، اس ملک نے، اس برہمنی سامراجیت نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر کبھی بودھک لیول پر کوئی باتیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سماج کے لوگ بھی مطمئن ہو سکیں کہ ہماری گرفت ہندوستانی سنسکرتی اور ساہتیہ کے اوپر بھی اتنی مضبوط ہے جتنی کہ ہندوستان کی کسی بھی شہر. مہاویر کا کیا حشر کیا ہم نے اس ملک کے اندر. اسی برہمنی سامراج نے کپڑے اتارنے کے بعد پہنا یہ حشر کیا. ایک طرف اسلام تھا جس نے اپنا پرچار کیا، برابری کی بات کی، باوجود اس کے جو رولی ایلیٹس تھے انہوں نے بانٹوں اور بٹواؤں کی راجنیتی بھی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس کا شکوہ کیا تھا کہ سینی صاحب نے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن اس کے اندر نہ اسلام کے اوپر ذمہ داری ہے نہ اسلامک سماج کی. یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی جو دوسروں کی صحبت کے اندر تھوڑے بگڑے. آپ اپنی شکایت کہہ رہے ہیں، ذرا ہمارا دامن و گریبان دیکھیے. ہمیں اقبال ہے اس بات، لیکن ہماری طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں. دیا کچھ نہیں ہمیں. اکیلا آندولن ایسا ہے منڈل کمیشن جنہوں نے 10,000 سال تک اس سماج کو ایڑیوں کے نیچے رکھا. جب ان کو کچھ دینے کی بات کہی گئی تو اسی سماج کے لوگ باہر نکل کر آئے اور پیٹرول ڈال کر آگ لگائے. میرے محترم بزرگ، مسلمانوں کی بستیاں دیکھیں، دیکھیے مسلمانوں کی حالت. آپ سے زیادہ پچھڑے ہیں، آپ سے زیادہ جل، اور اس پر دوہری مار یہ ہے کہ ایک ایسی ٹوپی بھی ہے ہندوستانی سامراج کے پاس جو آج کی حکومت کا سامراج ہو سکے، جس میں ایک ٹوپی ہے جس پہ ISI لکھا ہوا ہے. ہر مسلمان کے ساتھ پھٹا جاتا ہے. وہ بھی دل وہ ٹوپی آپ نہیں پہنتے، وہ صرف ہمارا مقدر ہے. اس ملک میں ISI کا ایجنٹ ہو کر کسی چوراہے پہ گولی مار دیا جانا ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے. نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی دلیل. آپ کے ساتھ پرابلم نہیں. لیکن جب وہ منڈل کمیشن آیا تو آپ کے اسی سماج سے
جس سے آج بھی آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس نے ہر چوراہے کے اوپر اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگائی کہ کوئی مثال آپ پورے ہندوستان میں دے سکتے ہیں کچھ سے کوہیما تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک، جب ایک مسلمان نے کبھی اس بات کی شکایت کی ہو کہ ہمارے دلت بھائی کو کیوں مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کوئی واقعہ جو کسی کی نظر میں ہو، میں اپنا علم بڑھانا چاہوں۔ برادران گرامی، یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے تو پھر ہم سب کو اثر نو اپنے روزمرہ کے رویوں پہ غور کرنا۔ آپ کو اقتدار چاہیے، چونکہ اقتدار سے تھانہ اور کچہری گورن ہوتا ہے، ورنہ صرف اردو ٹیچری کا لالی پاپ ہاتھ میں آتا ہے۔ اور اگر اقتدار بے اختیار ہو تو حالت وہی ہو جاتی ہے جو ابھی غازی آباد میں ہمارے بڑے مقتدر وزیر تھے۔ ہمیں وہ اقتدار نہیں چاہیے۔ 24 سال پہلے جب اس سیاست کا عنوان لکھا تھا، اسی دن طے کر لیا تھا کہ ہماری پوری سیاسی تحریک اقتدار کے لیے۔ ہمارا تو نعرہ ہی ہے، بڑھتے چلو، چلے چلو، عزم سے اتحاد تک، قدم بقدم، ہاتھ کے ہاتھ، منزل اقتدار تک۔ کوئی کنفیوژن نہیں۔ This is a fight for your future۔ یہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان نسلوں کے مستقبل کے لیے جن کو سرزمین ہندوستان پر ابھی پیدا ہونا باقی ہے، یہ ان کے مستقبل کی لڑائی، یہ لڑائی ہم کو آج لڑنی ہے، اس لڑائی کے لیے سینہ سپر ہونا ہے۔ ایک طریقہ اقتدار وہ ہے جو سن 47 سے چلا آ رہا ہے، مولانا آزاد سے لے کے اور غلام نبی آزاد تک، جیسا کہ ایک مقرر نے فرمایا۔ ایک طریقہ وہ جہاں فرد کو طاقت ملتی ہے، فرد کی گاڑی پہ لال بتی لگ جاتی ہے، لیکن وزارت صرف نو دولتی ہے، مسلمانوں کی سماجی حیثیت بڑھانے کے کام آتی ہے کہ آج منتری جی آ رہے ہیں اور چائے ہوگی، اگلے دن امر اجالا اور دینک جاگرن میں تصویر چھپ جاتی ہے۔ یہ ہے اس سیاسی قوت یا اس پولیٹیکل پاور کا الٹیمیٹ۔ اس سے زیادہ 3 بار مایاوتی جی اس صوبے کی وزیر اعظم، 3 بار ملائم سنگھ جی ہوئے اس وقت کی صاحب اقتدار، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر کچھ افراد کو سیاسی طاقت دے دی جائے تو مسلمانوں کی سمسیا کا سمادھان ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 84 کے فسادات سکھوں کے خلاف پوری دلی خون میں نہا گئی، لیکن ایک مضبوط قوم جو ایسرٹ کرنا چاہتی ہے، جو قدم جمع کے سیاسی طور پر اپنی لڑائی لڑنا چاہتی ہے، اس نے 3 بار معاوضے لے لیے اور 10 لوگوں کو پھانسی ہو چکی ہے وہ عدلیہ سے، اور راشٹرپتی جی کے پاس مرسی اپیل پڑی۔ آپ کے ساتھ بھی میرٹھ ملیانہ ہوا تھا، وہ بچے جن کے والد پی ایس سی نے جبرن اٹھا لیے تھے اور ہنڈن کے کنارے لے جانے کے بعد لائن سے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیا تھا۔ ان مقتول شہیدوں کے وہ بچے جو اس وقت رہنمادہ میں تھے، وہ پیدا ہو کے 28 سال کے ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئی، لیکن انصاف کی رمق ابھی تک میرٹھ نہیں پہنچی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جو سیاست میں آپ کی چوکھٹ تک لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر یہ سیاست کامیاب ہو گئی ہوتی اور کسی ایوان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی مکھیہ منتری اور اس کی کرسی آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ کھڑی ہوئی ہوتی، تو کیا آج ہم کاسہ جدائی لیے کھڑے ہوئے ہوتے؟ اگر ہم نے وقت دلائی ہوتی کہ آؤ جی تمہیں حکومت بنواتے ہیں، تم چیف منسٹر ہو، خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ وزارت کا حلف ہوا ہوتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چٹھی پکڑا دی گئی کہ 45 دن کے اندر میرٹھ کے مظلومین کے ساتھ انصاف خود کر دینا، اس شرط کے اوپر تمہاری حکومت کو ہمارا حمایت حاصل رہے گی۔
اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 2 لائن کی چٹھی راج بھون جاتی ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں جاتا کہ رات میں 11:55 پر میں اپنا سمرتھن یہاں میرے مراد آباد کے ساتھی بیٹھے ہیں، بڑا جذباتی تعلق ہے جس کا تذکرہ بھی کیا، اور یقیناً جو کچھ میں آج ہوں مراد آباد کے لوگوں کی بے پناہ محبت اور خلوص نے میرے چاروں طرف حصار ڈال کر، ورنہ ہوں تو میں بھی ابن آدم، پتہ نہیں کون سی ساڑی اور کون سی دھوتی کب میرا پھاؤ لگا دیتی ہے، لیکن قیادت کے کوپل کے اوپر اگر اپنی قوم کا حصار ہو تو پھر الحمدللہ مایوسی کی نوبت نہیں آتی۔ اگر وہ محبتیں، وہ جانثاریاں، وہ کمٹمنٹس 24 سال تک دیوار کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے، وہ آج یو پی کے اندر مسلمان، پچھڑے ورگ، دلت سماج نکل کر آئے اور میرا سہیوگ کرے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تنظیم اس شکل و صورت کے اندر استادہ ہو جائے گی کہ جو ایک نیا سیاسی عنوان کسی کو یہ طاقت آپ کو اللہ رب العزت دی، یہ طاقت آپ میں ہے، لیکن اس طاقت کو کمزور کرنے والے وہ سیاسی کارندے آپ کے درمیان میں ہر شہر، ہر محلے اور ہر گلی میں موجود ہیں، جو کھدر کا کرتا پیجامہ پہنائے ہوئے صبح سے شام تک دیش کا نیتا کیسا ہو، ایسا ہو کہ ویسا، چھوٹی چھوٹی تختیاں کاروں پہ لگا رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیکرز لگا رکھے ہیں موٹر سائیکلوں پر، پتہ نہیں کس چیز کا بھرم ہے، کیا مل جاتا ہے۔ تھانے اور چوکی کے اندر بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن کھلے کھلے گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ چھیتری لیول کا نیتا بھی اگر آگے چائے پی گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلری 2 ہاتھ اوپر اٹھ گئے، اور امر اجالا اور دینک جاگرن کے کا فوٹو دکھاتے ہیں، اس طبقے سے لڑنا پڑے گا۔ یہ طبقہ صرف ایک بات کی قیمت لیتا ہے ان پارٹیوں سے جن کا یہ کریں گا کہ یہ مسلمانوں میں ایک رب پھیلاتا ہے کہ یہ کبھی متحد نہ ہو سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ متحد ہونے کی صلاحیت آپ میں موجود، لیکن آپ متحد ہوتے ہیں لیکن اپنوں پہ نہیں ہوتے، جو آپ کے نمائندے، آپ انہیں مسلم نمائندہ سمجھتے ہیں، ان سے شاکی ہیں، جو آپ کے نمائندے ہیں ہی نہیں، نام سے مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے نمائندے نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس کی کھاتے ہیں اس کی بجاتے ہیں، ملازمت ان کی کریں گے، مفادات کے تحفظ آپ کے کریں گے، وہ صحیح ہے، آپ کا مطالبہ غلط۔ آپ جو بو کر گیہوں کاٹنا چاہتے ہیں، انداز گیا اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ جو بو کر گیہوں کاٹنے کے مزاج کا شکار ہیں، آپ کی قیادت یادو کے گھر میں کیوں پیدا ہوئی؟ کیا یادو کی قیادت آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی تھی؟ آپ کی سیاسی قسم و پرسی کا عالم یہ ہے کہ مراد آباد سے جیتتا ہے تو کھاتے میں ماننی ملائم سنگھ جی کے لکھا جائے گا، رامپور سے جیتتے ہیں اعظم خان صاحب 72% کی سیٹ کے اوپر، لیکن کھاتے میں ماننی ملائم سنگھ جی کے لکھے جاتے ہیں، تو سارا سیکولرزم جو ہے وہ ہمارے خرچے پہ پنپ رہا ہے۔ ارے بھائی کبھی مین پوری سے کسی مسلمان کو کھڑا کر کے جتائے ہوتے ہیں، آپ مسلم بہولے چھیتر کے اندر ہندو کینڈیڈیٹ بھیجتے ہیں اور ہم جتا کے بھیجتے ہیں، لیکن آپ پٹیالی سے تو ہمارا ایک چیئرمین میں نہیں جتا پائے۔ مجھے بتائیے علی گڑھ میں آئیے، ابھی کا الیکشن ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ متحد نہیں ہو سکتے، آپ متحد ہوئے، متحد ہو جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے
کہ اتحاد آپ کو اپنوں میں نہ کرنا پڑے. علی گڑھ سے 3 کینڈیڈیٹ کھڑے, میں نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, تینوں سنگھ سے بھول جاتا ہوں. ایک صاحب ہمارے ایم پی ہیں وجندر سنگھ جی, ایک دلبیر سنگھ جی ہے, اور ایک جیویر سنگھ. تو جب مقابلہ 3 سنگھوں میں ہوا, آپ متحد ہو گئے. جو صاحب کانگریس کے ٹکٹ پہ ہمارے یہاں سے ایم پی ہوئے, ان کا ایک اگلاس چھیتر ہے جو جاٹ بہول چھیتر ہے. اکثر یہ جاٹوں کی ہیں, خود بھی جاٹ ہیں. 44,000 ووٹ وہاں سے ملے. اور یہ سن کے تعجب کریں گے کہ پورے یو پی میں سب سے دیر میں جو ٹکٹ ہوا تھا, یعنی بی ایس پی اور سماجوادی آدھا آدھا الیکشن لڑ چکی جب کانگریس کا ٹکٹ ہو پایا. سب سے آخری ایم پی کا ٹکٹ نکلے ہوا ہے. چودھری صاحب ٹکٹ لے آئے, الیکشن ہو گیا. ظاہر ہے کہ آدھا الیکشن ختم ہو چکا ہے, تو کتنا سے ٹائم بچا ہوگا. نہ جھنڈا لگا, نہ پوسٹر بٹا, نہ پرچی بٹی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب مشین کا دل کا بٹن دبایا گیا کہ ٹوٹل کتنے, تو ملے 67,000. آپ یقین کیجئے علی گڑھ شہر کے ایم ایل اے کی سیٹ کے اوپر 2% بھی جاٹ نہیں. تو پھر یہ 67,000 کس کا ووٹ ہے؟ ارے بھائی کون متحد ہو گیا؟ یا تو لالا متحد ہو گئے کہ بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریس کے ساتھ چلے گئے. جی میں اسی طرف آپ تشریف رکھیں. آپ نے 3 سنگھوں کے بیچ میں فیصلہ کر لیا, 67,000 ووٹ دیے, جتا دیے. اب سمیکرن بدلا اس لیے کہ ایم پی ہو گئے تو ایم ایل اے کی سیٹ خالی ہو گئی. بہت دباؤ ڈالا علی گڑھ کے مسلمانوں کہ بہت سے کانگریسی مسلمان وہاں موجود ہیں. ہماری دوست ہیں قربان صاحب کانگریس میں ہیں. ہم نے بھی جب بچن پارٹی کے جلسے کیے, لیکن سیکولرزم کے چہرے کی جب نقاب نوچی میں نے, تو اس کے اندر چنوتی دی کہ مانیے سانسد جی 67,000 ووٹ کے اندر سے 65,000 ووٹ مسلمان نے دیا ہے تمہیں, 2,000 کی تم ضمانت نہیں لیتا. علی گڑھ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم اپنے چھیتر سے 44,000 لے کر آئے, ہم نے اپنے چھیتر سے 67,000 تمہیں جتایا. لیکن جب ایم ایل اے کی سیٹ خالی ہوئی تو وہی جاٹ سانسد یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اپنے چھیتر میں ایک مسلمان ایم ایل اے کو کھڑا کر پا, اور یہ کہتا کہ جاٹ بھائیوں آج اگر میں سانسد ہوں تو ان مسلمان بھائیوں کی وجہ سے ہوں, انہوں نے مجھے ایم پی بنایا, تم ان کا ایم ایل اے بنا دو. نہیں جناب علی, یہ وہ طاقت ہے. بھائی ایک ساتھ دو تقریریں نہیں ہو سکتی ہیں, بزرگوار سے کہیے کہ عزیزان گرامی, یہ آپ کا مزاج کہ آپ مطالبہ بھی نہیں کرتے. بچن پارٹی نے کم سے کم یہ مطالبہ تو کیا تھا. ہم سرگرم ہو چکے ہیں, ہم سرنڈر کر گئے, اور سیکولرزم کی جو سنگیا ہے وہی بدل گئی ہے, انٹرپریٹیشن بدل گیا ہے. کوئی ہمیں نہ مارے اس لیے وہ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم اس وقت تک سیکولر نہیں کہلا سکتے جب تک شیو لنگ کے اوپر جل نہ چڑھا دیں. بہت ہی ندامت اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. کانگریس پارٹی سیکولرزم ہو, اللہ اکبر کتنا پرانا دعویٰ. ایک صاحب لکھنؤ سے سفر کر کے علی گڑھ پہنچے, بچن پارٹی کے دفتر میں ظاہر جواب آگے رکھا اور یہ کہا کہ اب کانگریس کا سیکولرزم یہ ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ شرم اور ندامت سے نہ صرف بحیثیت مسلمان, بحیثیت ہندوستانی میرا سر شرم سے جھک گیا جب میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک لیڈ لگی ہوئی ہے. سلمان خورشید نے
शिवलिंग की पूजा, नीचे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए तस्वीर है, मेरे पास मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, दैनिक जागरण में छपी थी, सब जानते हैं लखनऊ में। यह कीमत होगी हिंदुस्तान में रहने की हमारी? गौर फरमाइए, ये हालत हो गई है हमारी। सेकुलरिज्म का निजाम जहां से चला था, वहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमन्ना न की होगी कि मौलाना आजाद कभी शिवलिंग में से जो है वो जल चढ़ाएं। ये है सेकुलरिज्म का सफर। ये जो आज तिगोड़िए और भगोड़िए और गिरिराज किशोर और मोदी जो पैदा हो रहे हैं, वो इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। जो लोग सेकुलरिज्म के ठेकेदार थे, जो महाफिज बनने का दावा करते थे, उन्होंने सर झुका दिया, वो सरेंडर कर गए। वरना ये भगवा ब्रिगेड कभी दिल्ली पे हुकूमत कर सकते? मुजरिम असली कोई है आपके तो ये है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी भगवा ब्रिगेड इतनी ताकत नहीं इकट्ठी कर सकती थी कि दिल्ली में हुकूमत बना लेती। किसने बनवाई हुकूमत बीजेपी? वही जिनके सेकुलरिज्म के नाम के पसीने बहा करते थे, वही थे वो। आज की जो सरकार बनी हुई है, जिस वक्त बीजेपी सरकार में थी, मोदी बहुत बुरे लगते, रोज कांग्रेसी अपने कपड़े फाड़े रहते थे, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। जिस दिन से आ गई है यूपीए सरकार, क्या हिंदुस्तान के दस्तूर से आर्टिकल 356 ये खत्म हो गया? मैं पूछता हूं मनमोहन सरकार से, कम्युनिज्म के खिलाफ, फरकापरस्ती के खिलाफ, धर्मांधता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद यहां तक पहुंचे, अकलियत को अकलियत का दर्द होना चाहिए। ये कैसा मोदी का प्रेम? इख्तियार में आने से पहले मोदी बुरा है और इख्तियार में आने के बाद देश की अस्मिता का प्रश्न बन गया। शर्म आनी चाहिए। वक्त आ गया है प्रांतों ने मिलकर आगे बढ़ो और इन बहरूपियों के चेहरों पर पड़े हुए इस नकाब को ठोस कर। Gentlemen, the political power is the only power in a political democracy. There is no second option. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जहां ये नंबर्स जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं, ये इतने काफी हैं कि अगर आप परचम पार्टी के इस पैगाम को आवाम तक ले जाएं और उसको चौखटों तक पहुंचाएं, घर की मां बहन बेटियों तक पहुंचाएं, नौजवानों के ब्लड में शामिल करते हैं इसको ऊपर, तो कसम है रब्बे दुल जलाल की कि लखनऊ में दावा कर रहा हूं इस बात का कि कोई सूरज ऐसा नहीं है जो इस असेंबली के ऊपर तुल हो और वो आपके सामने। आज हम यहां पर मुतालबात रखने नहीं आए, आज यहां के ऊपर हम कशकोल लेकर नहीं आए हैं, दरखास्त लेकर नहीं आए हैं, हुक्मरानी का दावा पेश करने के लिए आए। जो लोग इस मुल्क को सेकुलर बनाना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब देखना चाहते हैं, वही तहजीब और तमद्दुन देखना चाहते हैं जो इस मुल्क के अंदर सूफियों ने दिया, वही तहजीब देना चाहते हैं जो इस मुल्क के अंदर अमीर खुसरो ने दी, वही तहजीब देना चाहते हैं जो कहीं बिस्मिल्लाह की शहनाई दे रही है, तो कहीं अल्लाह रखा का कपड़ा दे रहा है, कहीं चौरसिया की बांसुरी दे रही है। ये गंगा जमनी तहजीब, ये तमद्दुन जो हमारी अजीम विरासत है, हमारे बुजुर्गों का छोड़ा हुआ तर्का है। हम दावा पेश करते हैं इस बात का कि जिन लोगों के हाथ के अंदर सेकुलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान की हिफाजत का जिम्मा दिया गया था, ये सब चोर थे, बेईमान थे, धोखेबाज। मुसलमानों और एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के तहफ्फुज़ का दावा पेश करो। ये मुल्क इसकी और इसकी तारीख गवाह है कि अगर इस मुल्क को सेकुलर रहना है, अगर इस मुल्क को जमहूरी रहना है, तो इख्तियार मुसलमान के पास होना चाहिए। इसमें न सिर्फ आपके गमों का दावा है, न आपकी महरूमियों का दावा है, बल्कि सैकड़ों साल से उस सिसकती हुई इंसानियत के लिए भी बाद सहरी के झोंके निकल कर आएंगे जो सदियों से हिंदू होते हुए भी
دوسروں کی ٹٹی سر پہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بھی بھگوان جی کا درشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. چوکے میں نہیں جا سکتے, روٹی بیٹی کا حصہ نہیں کر سکتے, لیکن مسلمانوں یہ تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے دامن و گریبان کا حساب دینا ہوگا. اور یہ حساب صرف برادریاں نہیں لیں گی, یہ اس خانقاہی نظام کو بھی لینا پڑے گا جو ہر چوراہے پہ ایک نیا پرسنل لا بورڈ بنا رہا ہے. شرم و ندامت سے سر جھک جاتا ہے. میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں, مجھے دعوی اسلام نہیں ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو تفرقے بازی کی بات کرتے ہیں. شکایتیں ہو سکتی ہیں, وجہ بھی ہو سکتی ہے, مجھے اس سے انکار نہیں, لیکن کیا دوسرے کے ہاتھوں کا آلائے کار بننا, دوسروں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنی ملت کی بے عقلی کرنا, یہ کہاں کا شیوا ہے؟ جب اخبارات میں خبریں آتی ہیں, جب ہندوستان کا قومی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کی کھلی اڑاتا ہے, تمسخر اڑاتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اب تو خواتین نے بھی پرسنل لا بنا لیا, اور اب تو وہ جو ایک تیسری ذات ہوتی ہے بیچ کے اندر سے مرد و زن کی, اس نے بھی اپنا دعویٰ پیش کر دیا. ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کی لمبی لمبی پگوں کے سامنے ہم اپنا سر چکا دیتے ہیں, جن کی اباؤں اور قباؤں کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے لگاتے ہیں, یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کہ یہ امین ہے, امانت ہے. لیکن اگر وہی حضرات اسلام کا تمسخر بنوانے کے لیے اور مسلمان کی تذلیل کرانے کا سبب بن جائے, تو کیا ہمیں اپنی زبان مسئلے پر خاموش رکھنی چاہیے؟ برادران ملت, یہ آپس کا درد ہے, لیکن اسے بانٹنا تو پڑے گا, اس کا تدارک تو کرنا پڑے گا. مسترد ادھر بھی اور انہیں بھی جو سیاسی میدان میں صرف اپنے مسلمان ہونے کے نام پر آپ کی سیاسی قوت کو سلب کرنے کا آلائے کار, انہیں مسترد کرنا ہوگا, ان کو اپنے محلوں سے نکالنا ہوگا, ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. قسم خدا کی کسی بھی نظام حکومت میں جس کے اوپر تمہارا غلبہ نہیں ہے, اس سے جڑے ہوئے کسی وزیر کو اپنے محلے میں گھسنے مت دو, مخالفت کرو کہ تمہاری سیاسی قوت کے اوپر ذاتی اقتدار لیے بیٹھے ہیں, لیکن یہ نہ تمہاری آنکھ سے آنسو پوچھ سکتے ہیں, نہ تمہیں کسی تھانے اور کچہری میں انصاف دلا سکتے ہیں. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پرچم پارٹی کی سیاست کامیاب ہوتی ہے تو آپ کا قومی وقار بلند ہوگا. ہم آپ کے راشٹریہ سوابھیمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. لڑائی اس بات کی نہیں ہے, جینے کو تو ہم جی ہی رہے ہیں اس ملک. لڑائی اس بات کی ہے کہ کیا دستار کا احترام تھانے میں ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا داڑھی کا احترام عدالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. دل کٹ کے رہ جاتا ہے جب خبر آتی ہے کہ کوئی بزرگوار کے صاحبزادے کو پکڑ لائے. بڈھا باپ رات میں پہنچا, غریب کو بتا بھی نہیں کہ بیٹا کیوں پکڑ دیا گیا. مان بھی لیجیے کہ اس کا لوٹا سزاوار خطا کار, لیکن اس بوڑھے باپ نے کیا کیا ہے جس کی داڑھی دیکھ کے سچو کہتا ہے کہ ابے او بن لادن کی اولاد کیسے آیا تھا. اگر ہماری طاقت ہوگی تو 12 سال کے لڑکے سے کندھوں سے قبر سے پھٹ کے چلا دوں گا. داڑھیوں کی عظمتیں دے کر اور سر کی پگڑیوں کی آبرو دے کر اپنے بزرگوں کا مذاق اڑوا کر اس ملک کے اندر نہیں رہے. ہم اس ملک میں اگر رہیں گے تو ایک باعزت باوقار ہندوستانی شہری کی تصویر ہے, ورنہ دوسری صورت بہت خطرناک صورت. یہ مٹھی بھر مسلمان نہیں ہے جو ظلم برداشت کرے گا. اب ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے. کسی بھی مسلم نوجوان کو اٹھا لیا, آگے سے آ کر ڈکلیئر کیا, کسی بھی چوراہے پہ جا کے
احمد آباد میں ایک مسلمان لڑکی کو جس طرح سے ترنت کو مارا گیا، انصر پلازا کے اندر دلی کے اندر جو حرکتیں ہوں، کب تک برداشت کریں؟ صرف ایک راستہ ہے، سیاست پر۔ موجودہ نظام سے جڑے ہوئے دانشور اکثر ہی کہتے ہیں کہ زیادہ صاحب پہلے کچھ تعلیم کی بات ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی تعلیم عالم سب ہوتی رہے گی بعد میں، پہلے اقتدار آ جائے، گھر گھر یونیورسٹی کھلوا دیں گے۔ ملائم سنگھ مایاوتی اور کانگریس کی غلامی کرنے کے لیے تعلیم کو تعویذ نہیں بنایا جا سکتا۔ تعلیم حاصل کر لو، بہت تعلیم یافتہ تھے گجرات کے اندر، بہت بڑے صنعتکار تھے گجرات کے اندر، کیا اثر ہوا؟ صرف ایک تشخص ہے عزیزان گرامی۔ کیا تشخص ہے آپ کا؟ کہ چوراہے کے اوپر جب پکڑے گئے تو قتل کس بات پہ کیے گئے؟ کہ کون؟ کسی نے پوچھا بریلوی ہو گئے دیوبندی، شیعہ ہو گئے سنی؟ لکھنؤ میں بولتے ہوئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لکھنؤ کا مزاج دوسرا ہے، پتہ نہیں کون کن کے رائے کار ہے، یہ کس کا خون ہے جو بہ رہا ہے، یہ مشکبو لباس، یہ ابائیں، یہ قبائیں، یہ پوری ملت کی بے عقلی کر رہے ہیں۔ مستقل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دعویٰ پیش کرتے کہ جب دلی ہمارے ہاتھ سے نکلی تھی لکھنؤ پہلے نکل گیا تھا، اگر دلی کا قبضہ کرنا ہے پہلے جب لکھنؤ پر محسوس کرنا۔ لیکن ہائے کیا کریں، آپسی میں دست و گریباں ہیں۔ یہاں تک مزاج ہے کہ میڈیا نے پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ایک دوست سے پوچھا کہ ان دونوں میں شیعہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پیرزادہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہ ہے لکھنؤ کا مزاج، یہ شرمندگی اور ندامت کا سبب۔ برادران عزیز، ہم تو قوم پرست لوگ ہیں، ہمارے لیے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ تمہارے عقائد کیا ہے، کچھ بھی ہو، ہم عقیدہ درست کرانے نہیں نکلے، ہم آپ کا قومی وقار بحال کرانے نکلے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو، کھول کے پڑھتے ہو، چار کو مانتے ہو، ایک کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے ہو، یہ تم جانو تمہارا خدا جانے، تم جانو تو آپ تو معبود کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی بحث نہیں۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ اس معصوم بچی کی عصمت کا حساب ہمارے پاس ہے، جو کسی اس وجہ سے نہیں لوٹی گئی تھی کہ وہ شیعہ تھی یا سنی تھی، وہ بریلوی تھی یا دیوبندی تھی، وہ شمال کی تھی یا جنوب کی تھی، وہ اردو اسپیکنگ تھی یا اردو اسپیکنگ نہیں تھی، اس کا ایک تشخص تھا۔ میرے پاس وہ کتاب موجود، وہ میگزین جو نکالتی ہے 30 اور کیمرلزم، ایک 12 سال کی آبرو 25 لوگوں نے لوٹی اور جو بچی تھی، اس کے منہ پہ پانی ڈال کے اسے ہوش لایا گیا اور اس سے کہا گیا تمہاری غلطی سے کاش کو زندگی لگی ہوتی تو یہ شر نہیں ہوتا۔ یہ ہے شناخت، یہ ہے شناخت ہماری اس ملک میں۔ برادران محترم، جس چیز میں کمزوری آ جاتی ہے ری انفورس اسے کیا جاتا ہے۔ میں پیشے سے سول کا انجینئر ہوں، تعمیر میرا شعبہ ہے۔ اگر کبھی کسی بندھے میں دراڑ پڑ جائے تو سیمنٹیشن کہاں کیا جاتا ہے؟ جس جگہ دراڑ پڑتی ہے وہیں سیمنٹیشن کیا جائے گا نا۔ جس سیکشن پر دباؤ زیادہ ہے اسی کو مضبوط کیا جائے گا نا۔ ہڈی دائیں ہاتھ کی ٹوٹی ہے، بائیں ہاتھ میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا۔ تمہاری ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، بریلوی کی حیثیت سے، دیوبندی کی حیثیت سے، شیعہ کی حیثیت سے، سنی کی حیثیت سے تمہاری ہڈی توڑی گئی ہے صرف ایک بنیاد کے اوپر، تم ایک اللہ اور اس کے آخری نبی کی غلامی کا اقرار کرنے والے ہو۔ یہ ہے تمہارا تشخص۔ سیکولرزم کے معنی بدلے گئے، اور وہ معنی کیوں بدلے گئے ہیں؟ اس لیے کہ بنیادی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے۔ سیکولرزم کا نظام ہوتا ہے عقائد کو بدلنے کا نہیں، مذہبوں کو بدلنے کا نہیں، کہ کوئی ہماری نماز میں آ کے
ہاتھ باندھ لے اور کھجور کھا کے گول ٹوپی پہنا کے تصویریں کھنچوا لے. اس سے سیکولرزم نہیں آ جائے گا اس ملک میں. ہندو برادران وطن ہمیں بحیثیت ہندو قبول ہیں. وہ اپنی مانسکتا اور اپنی آستھا، اپنی پرمپرا اور اپنی دیومالا کے ساتھ قبول ہیں. اپنی ساہتیہ اور اپنی سبھیتا کے ساتھ قبول ہیں. ہمیں ان کا ہندوتو ڈائیوٹ نہیں کرنا. وہ شیو لنگ پہ جل چڑھائیں سراتوں، لیکن ہم نہیں چڑھائیں. اور نہ کبھی ہم ان سے یہ بات کہیں گے کہ ہماری نماز میں آ کے داخل ہو. ہماری نماز پڑھنا ہے تو پہلے وعدہ ہوگا شریف کا کلمہ پڑھو. یہ ہے مذہب کا معاملہ. لیکن جو روزمرہ کا معاملہ ہے اس میں کیا ہے کہ ہندو ہمارا بھائی ہے، ہندو ہمارا پڑوسی ہے، ہندو ہمارا وکیل ہے، ہندو ہمارا ڈاکٹر ہے، ہندو ہمارے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے. ہم کیسے اسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ اسے آدھی رات ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی تو ہم دیں گے. ہم کاروبار میں اس کے ساتھ ایمانداری برتیں گے. ہم اس کی تہذیب اور اس کے تمدن کے لیے جذبہ احترام اپنے دل میں رکھیں گے، ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر سیکولرزم کرتے تقاضے یہ ہو جائیں کہ سلیم پیر زادہ شیو لنگ پہ جل چڑھاؤ تو حاشا للہ ہمارے بس کی نہیں. یہ کانگریس کا سیکولرزم کر سکتا ہوگا اور اس کا صوبائی ادھیکش کر سکتا ہوگا. سلیم پیر زادہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی وکالت کرتے ہیں، جنگے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. کوئی شرمندگی نہیں ہے ہمیں. اور جو علی میر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا کہ لڑائی ہماری ہے تو ہم لڑیں گے. گولی کھانی ہے تو اپنے چھاتی پہ کھائیں گے. کوئی ہمارے حصے کی نہ گولی کھائے گا نہ ہمارے حصے کی روٹی کھائے گا. اس سے کوئی کمپرومائز نہیں. ویسے ایک سیکولر ڈیموکریٹک ہندوستان ہماری وراثت ہے. اس کا تحفظ کرنا، اس ملک کی عصمت، اس ملک کے عزت و وقار کا تحفظ کرنا ہماری بحیثیت ہندوستانی ذمہ داری ہے. یہ بات ہم کسی ٹیگوریا کے خوشامد کے لیے یا کسی اور دوست کے خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. ملک ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے. کسی مخصوص قوم کی وراثت نہیں ہے، سب کا ہندوستان. لیکن جن لوگوں کی بنیادی اینٹ بدل جائے، وہ چاہے ملائم سنگھ کے وزیر ہوں، چاہے کانگریس کے ادھیکش ہوں، کہتے ہیں پرشین کے اندر کہ خشت اول کر رہت معمار کچ تا سریا می ربط دیوار کچ. اگر ایک بار معمار غلط اینٹ رکھ دے تو اوپر تک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیاسی ابتدا ایک غلط اینٹ رکھ دینے کی وجہ سے ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ آج تک دیوار کھڑی. الحمدللہ we never compromised, we never surrendered. ہمارے جیسے لوگ جو زندگی میں کبھی کہیں چپراسی بھی نہیں رہے. اگر آج آپ لوگوں کا یہ بے پناہ محبت، یہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، یہ ہمارے دوست، یہ ہمارے سرپرست، یہ ہمارے مشیقات، یہ جذبے، یہ محنتیں اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے کچھ حاصل نہ کیا ہو. کوئی تخت حاصل نہیں کیا، کوئی لال بتی حاصل نہیں کی، لیکن 35 سال کی جو سرگردانی رہی ہے اس کے عوض کے اندر، اس کے بدل میں یہ محبتیں آپ کی. میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، نہ کبھی کی. 35 سال دیتا ہوں اپنی زندگی کے. علی گڑھ کے دوست بھی بیٹھے ہیں، مراد آباد کے. نہ کبھی بانٹا آپ کو، نہ کبھی بیچا. جب تک قبر کا کونا تک نہیں پہنچ جاتا میرا جنازہ، یہ کمٹمنٹ یاد رکھنا. نہ کبھی بیچوں گا تمہیں، نہ کبھی بانٹوں گا. پاور اور نو پاور، بحیثیت انجینئر خوش ہوں. میرے باورچی خانے کو سیاست کی ضرورت نہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آج وزارت سے باہر ہو جائیں تو چوکے سونے پڑ جائیں گے. دوسرے لوگ ہوں گے جو کہاں سے بدائی لے کر آئے تھے. 24 سال تک اس ذہن کو کا خون دل میں اتارا ہے. 10 برس تک میں زار عرب تک کھڑا رہا صرف اس دن کے لیے کہ اللہ میرے اپنے اندر مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں 5-10 سال یہ تحریک اپنے زور بازو سے چلاؤں. آج یہ تحریک اپنے لاجیکل لینڈ تک لکھنؤ تک آ گئی ہے. یعنی جب میں اسے عوام کو سونپتا ہوں
बाप की जिम्मेदारी है, जागृति जगाइए। ये अस्महान, ये थकावट, ये तेरे मेरे पीछे तुम छल्ला बनना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा मेरे भाई, कुछ हासिल नहीं। सर उठा के जियो। अगर खुद आधी रोटी खाइए जिंदगी भर, बच्चे के मुस्तकबिल के लिए सोचो कि 2 वक्त की 2 रोटी खाए, ये लड़ाई होगी। इस लड़ाई में सबका सहयोग चाहिए। ये लड़ाई चाहे मुसलमान की है, लेकिन बरादरान वतन के ऊपर हमारा हक है। हम दुख दर्द के साथी हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम कोई लड़ाई लड़ें और उसके अंदर बरादरान वतन से हम ताउन न माने। हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि अज़ीज़ान मोहतरम, जिन लोगों के हाथों में हिंदुस्तान का दस्तूर दिया गया, जिन्होंने दावे पेश किए, वो सब चुके। अब परचम पार्टी अपना दावा पेश कर, We will defend the secular and democratic India. हम बताएंगे कि सेकुलरिज्म कैसे बचाया जाता है। मजाल होगी किसी की अगर हमारी सरकार होती कि किसी के साथ जाति सूचक शब्द कहा जाए और उसकी नौकरी सलामत रह जाए, वो दलित हो या मुसलमान, हिम्मत नहीं पड़ सकती। हम तो देंगे निजाम, दावा पेश करते हैं, इसलिए कि निजाम हमारी विरासत है, हमारे ब्लड में है। हमने वो अजीम हिंदुस्तान दिया जिसकी एक सरहद अफगान से और दूसरी बर्मा से मिलती थी। वो हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान था जिसका सरताज कश्मीर था और पहले हिंद जिसका कदम होता, वो था हमारा हिंदुस्तान। ये थी हमारे पुरखों की विरासत और इसके अंदर हमने हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ किया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आज एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर अहमदाबाद अहमदाबाद बनाया जा रहा है, आज इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा है, अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जरा गौर कीजिए कि हमारी तारीख है, हमारा इतिहास है, हमारी हुकूमत है, हमारा दबदबा है, हमारा जाहो जलाल है, हमारा इक़्तिदार है, लेकिन रामपुर कभी अंदापुर नहीं हुआ। मुस्लिम जागीरदारों का शायद सीतापुर कभी फातिमा नगर नहीं रखा किसी ने। ये थी हमारी तहजीब, ये था हमारा तमद्दुन। लाल किले के अंदर अगर ईद और बकरीद हुआ करती थी तो उसी लाल किले के अंदर की जो होलियां हुआ करती थी वो आज हमारी तारीख का हिस्सा। हमारे शायरों ने जो काम किया, हमारे अदीबों ने जो काम किया, किसी ने छुपा। हम हैं इस मुल्क के मेमार, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हमें को करना है। गासिबों के हाथ में है हुकूमत। इस मुल्क के अंदर मुनाफरत की, मजहबी मुनाफरत की आंधी चलाने वालों और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों के पास है हुकूमत। आज वो इस हुकूमत को छीन, अज़ीज़ान मोहतरम, इस हुकूमत को छीनने के लिए जो ताकत और क़ुव्वत चाहिए वो आपके पास है, वो नंबर आपके पास है। मेरा कंप्यूटर कहता है 63 सीटें यूपी के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर वही जज्बे के साथ एक बार वोट कर जाओ जैसा दूसरे करते हैं। हुकूमत बनाने वाले दावेदार जो मूंगफली बेचता है मुसलमान, उसकी चौखट के ऊपर रात में आके पड़ाव डाल लेंगे, टेंट लगा लेंगे, मियाँ जी हमारी सरकार बनवा दो। ये होगा। केरल में कैसे होता है? सीपीएम और कांग्रेस के दरमियान में कौन से 95 सीटें जीत के लाते हो भाई? बहुत जीती तो 14। 2 पार्टियां हैं, एक तो 9 चाहिए, एक तो 11, आपके पास 14 है। कहो नहीं बादशाह का। जब हम अलीगढ़ पहुंचे थे तो पूरे हॉस्टल्स केरलाइट से भरे हुआ करते थे। आज आंखों में सुरमे की जगह लगाने को भी केरलियन नजर नहीं आता। क्यों नजर आया? CH मोहम्मद कोया के पास 21 साल रही वज़ारत तालीम, इक़्तिदार भी था और बाख्तियार भी था, लिहाजा सादे कागज पे भी लिख के दे दिया। जूनियर हाई स्कूल ले मांगने आया मुसलमान तो हाई स्कूल दिया, और हाई स्कूल अगर मांगने आया तो डिग्री कॉलेज दिया। एक मुरादाबाद का पाक पड़ा, मुरादाबाद जैसा शहर, मुसलमानों की अक्सरियत बराबर में एक कस्बा है पाक पड़ा। हम मुरादाबाद में कैंपेन कर रहे थे, वहां के नौजवान कुछ आए और हम लोगों को ले गए, वहां बात की पूरी लोगों से, और उसके बाद उन्होंने तजिया सुनाया कि 35,000 की आबादी और 8वीं क्लास से ऊपर का स्कूल नहीं, 2000 जाटों का भी गांव है तो हाई स्कूल मौजूद है, इंटर कॉलेज में। सियासत को किसे कहते हैं?
اس لیے موجود ہے کہ ان کا قائد اتنا مضبوط ہے کہ اگر تھانے دار بلی کے نیچے سے نکال دیتا تو حکومت لے جاتا وہ، لیکن کارندے حکومت نہیں گرا سکتے، یہ تھانے دار کو معلوم تھا، اسی لیے تو بلی کا راستہ دکھایا، ورنہ حوصلہ ہوتا تو چودھری اجیت سنگھ کو کہہ کے دکھا دے۔ حرکتیں کیسے گنو ہے تو اپنا افسوس تو ہوا، اتنا پرانا ساتھی ملائم سنگھ جی کے پاس جب لبریٹا نہیں ہوا کرتا تھا، جب اعظم خان کے ساتھ تھے، اتنا لمبا اقتدار ماشاءاللہ، اتنا بڑا دعویٰ سوشلسٹوں کا، لیکن اوتھ لے تو ہندوستان کا ہر پونجی پتی موجود ہے۔ یہ ہے نریندر دیو کے چیلے، یہ ہے لوہیا کی باقیات، یہ ہے مسلمانوں کے ہمدرد۔ 40 نمبر کا اردو کا پیپر کاٹ کے پھینک دیا گیا، لیکن آپ کو تو خبر ہی نہیں، یہ تو آج پرچم پارٹی کے جلسے میں پتہ چل رہا ہے آپ کو۔ آپ کو کیا پتا کہ کیا گزر گئی آپ پہ؟ ارے اپنا ہوتا تو بتاتا، آج اپنے ہیں تو بتا رہے۔ یہ پی سی ایس جے کے اندر جو 4-6 نظر آ جاتے تھے بھائیوں، وہ بھی گئے۔ اردو یونیورسٹی بن رہی ہے، اردو یونیورسٹی بن رہی ہے۔ کیا کرے کہ ایسے انڈسٹری لگا کر جس کا پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں؟ اگر پرچم پارٹی کو سیاسی اقتدار ملتا ہے، پہلے اردو سیکنڈ آفیشل لینگویج ہوگی یو پی کی، تب بنائیں گے یونیورسٹی، تاکہ جو بچے پڑھ کے نکلے اردو ان کے ذریعہ معاش کا وسیلہ بنے، ورنہ اردو صرف مجروں سے اور مشاعروں سے زندہ رہنے والی زبان نہیں ہے۔ اگر وہ پیٹ سے نہیں جڑی تو تم اسے زندہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ میرا مطالبہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ حکومت اردو کے سلسلے کے اندر یہی مسخرہ پن کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں ایک آندولن چھڑے۔ اور آج چنوتی دے کے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سیاسی بلیک میل بہت دن کر لیا ماننیہ ملائم سنگھ جی آپ نے اور آپ کی سرکار نے، اب اسے اور برداشت نہیں کیا جائے۔ اور ملائم سنگھ جی کے ساتھ ان کو بھی چنوتی دے رہا ہوں جو طاقت ہم سے لیتی ہے لیکن حکومت بی جے پی کے ساتھ بناتی ہے، انہیں بھی چنوتی دے رہا ہوں جو سیکولرزم کے خاطر اپنی آستھائیں، مانیتائیں، پرمپرائیں سرنڈر کرنے کے بعد شیولنگ پہ جل چڑھاتے ہیں۔ یہ بائبل میں کیا نہیں ہے، راستہ نہیں، اسے بدلنا۔ میں اپنی بات رد کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو لے کر اب آپ گاؤں دیہات و قصبوں میں جائیں، وسائل بہت کم، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم آگے بڑھے اور دستگیری کرے۔ قسم خدا کی 5 سال کے اندر کبھی ہاتھ یوں نہیں ہوا اپنی زیادہ کا، لیکن اب اگر ایک سیاسی لڑائی لڑنی ہے تو میں آپ کے سامنے آج پہلی بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو عزیزان گرامی، ہم تنظیم بنا سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن انتخابات ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، ایک ایسی صبح کی نوید ہو، تو آگے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری پسندگی کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری سرپرستی کرو۔ آئی ایشور یو کہ اگر یہ طاقت، یہ آپ کی قوت، یہ آپ کا اعتماد بحال رہا اور آپ نے ہماری وہ مدد کی جس کا آج میں متمنی ہوں 5 سال کے بعد، وہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم آپ کو 21ویں صدی کی وہ سیاست دیں گے کہ جب جس کے دفتر میں داخل ہوں گے تو 36 انچ کا سینہ ہو جائے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا، اور اسی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر جو ریزولوشن یہاں پاس ہوگا، اگر اس پر موجودہ حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا تو آندولن کا راستہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے۔ 3 مہینے کے بعد ہم کال دیں گے آپ کو، مارچ فرنٹ غازی آباد کو، غازی کو۔ اخبارات میں بیان آ جائے گا پرچم پارٹی کا
परचम निकल खड़ा हुआ है, दिल्ली से होता हुआ जामा मस्जिद को लाल किले पर सलाम करता हुआ गाजियाबाद में घुस गया, और बिहार के बॉर्डर तक हम ये पैगाम और तहरीक लेकर जाएंगे। अपने देहातों से, अपने कस्बों से निकल के सड़कों के ऊपर आ जाओ। वो कुव्वत तो कि अगर वो कुव्वत तुमने नहीं रही, इतने दिनों से लोगों के कहार बने हुए हैं कि